190 ملین پاؤنڈ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کی ہیئرنگ تھی، اور کیونکہ اڈیالہ یونین کونسل میرے حلقے میں آتی ہے اور میں یہ دیکھنا بھی چاہتا تھا کہ جس چیز کا اتنا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے کوئی رائٹس یا حقوق سلب کیے جا رہے ہیں یا ہمیں ڈیو پروسیس نہیں مل رہا یا آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے، تو اس جیل ٹرائل میں اس کی آبزرویشن اس کو دیکھنا ضروری تھا کہ آیا کہ کسی کا حق یا کسی کا ڈیو پروسیس اس کی وائلیشن تو نہیں ہو رہی۔ تو الحمدللہ میں آپ دوستوں کو یہ بھی بتا دوں کہ پورا ڈیو پروسیس ملا جا رہا ہے اور آرٹیکل 10A کی بھی امپلیمنٹیشن کو انشور کیا جا رہا ہے۔ ٹرائل کے قانون کے اور آئین کے تمام تر تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ آج جو یہ پروسیڈنگ تھی اس میں کیونکہ دونوں طرف سے بحث ہوئی اور میں نے اس کو آبزرو بھی کیا ایز این آبزرور، کیونکہ میں خود ایک وکیل ہوں اور میرے خیال سے ایک سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وکیل کی طرح زیادہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری آئین اور قانون کی طرف سے جو ہمیں دیکھنی پڑتی ہے کہ کسی کا کوئی حق یا کسی کا کوئی ڈیو پروسیس یا کسی کے آئینی حقوق کی وائلیشن تو نہیں ہو رہی۔ تو بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے، کوئی وائلیشن، کوئی ڈیو پروسیس کی وائلیشن یا کسی آرٹیکل 10A کی وائلیشن نہیں ہو رہی۔ بڑا ایک پرامن ماحول تھا، جس طرح عدالتوں کو کام کرنا چاہیے اسی طرح اس عدالت نے فنکشن کیا، اور اس کے ساتھ آج کی جو پروسیڈنگز تھیں ان پروسیڈنگز میں بالخصوص کیونکہ آپ نے سنا ہوگا میڈیا کے دوستوں نے کہ ایک اعتراض آ رہا تھا کہ پراپر نوٹیفائی نہیں ہوئے جج صاحب، تو آج اس چیز پہ بھی بحث ہوئی اور یہ فیصلہ بھی سامنے آیا کہ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو نوٹیفیکیشن ہے جج صاحب کو اضافی جو چارج دیا گیا ہے انٹل دی اپوائنٹمنٹ آف جو ریگولر جج ہیں وہ آ جائیں، یہ جو ریگولر کورٹ یہ نیب کی عدالت کو سنبھالتے ہیں وہ آ جائیں، تب تک جو ہے ان کو اضافی چارج دیا گیا ہے۔ اور پروسیڈنگز اب اگلی آئندہ جو تاریخ پیشی ہے وہ 14 جون کی ہے، جمعے والے دن کی، جس میں 2 گواہان PW27 اور PW29 کے اوپر جرا ہونی ہے، کراس ایگزامینیشن ہونی ہے۔ تو آج ان کے لیڈ کاؤنسلز دفاع کی سائڈ سے ہی موجود نہیں تھے، ان کے 2 اور کاؤنسلز موجود تھے، اور ان پروسیڈنگز میں گواہان کو بھی پابند کیا گیا اور ڈیفنس کاؤنسلز کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ آ کے اپنی جرا جو ہے ان پہ مکمل کریں۔ تو یہ جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ القادر یونیورسٹی اور القادر ٹرسٹ کا، یہ بڑا کلیئر کیس ہے کہ 450 کنال زمین جو لی گئی اور اس کے اوپر القادر یونیورسٹی بنا کے ٹرسٹ کے طرز سے، اور اس کو جس طرح خرد برد سارے معاملے کو کرنے کی کوشش کی گئی وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ بانی PTI کو عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکنے دیا جائے گا، وہ اپنا قانونی کیس لڑے ہیں، ان کو قانونی کیس لڑنے کا حق ہے، لیکن یہ جو دن دہاڑے ڈاکہ مارا گیا پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام کے پیسوں کے اوپر کہ 190 ملین پاؤنڈ اپنی کابینہ سے بھی چھپا کے دن دہاڑے ڈاکہ مار کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اور جو پارسا بننے کی کوشش کی گئی، یہ عوام کے اب سامنے ہے۔ یہ وہ پیسے ہیں جو نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے، برطانیہ حکومت کی طرف سے پاکستانی بینک میں آنے تھے، پاکستان کی حکومت کے خزانے میں آنے تھے، لیکن افسوس کہ ان پیسوں کا رخ موڑ کے سپریم کورٹ میں لینڈ کروائے گئے، اور پھر یہ بیانیہ بنایا گیا کہ کیا وہ سپریم کورٹ میں آئیں یا حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئیں۔ بات تو یہ ہے کہ پیسے تو یہاں پہ آ رہے تھے، بات یہاں پہ نہیں رکتی، بات یہ ہے کہ ان پیسوں سے جو آگے فائن پے کیا گیا تھا اس کی ٹریل کہاں پہ ہے۔ یہ بانی PTI اور ان کے اس ٹولے کو جواب دینا پڑے گا عوام کو اور قوم کو، اور یہ عدالت میں اپنا کیس پروف کرنا پڑے گا ان کو کہ انہوں نے پاکستان کے پیسوں پہ جو ڈاکہ مارا ہے، کیونکہ کرپشن فری پاکستان اور اکاؤنٹیبلٹی کا جو نیریٹو جس کا اتنا پرچار کیا جاتا تھا،
اور کہا جاتا تھا کہ یہ سب چور ہیں، یہ سب ڈاکو ہیں. اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت پاکستانی قوم بھی دیکھ رہی ہے، پاکستانی عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ کسی چیز سے ڈینائبلٹی نہیں ہے، کسی چیز سے منحرف نہیں ہوا جا رہا. یہ چیز ایکسپٹ کی جاتی ہے کہ ہاں 190 ملین پاؤنڈ آئے تھے اور جس طرح ان کا رخ موڑا گیا اور جس طرف لے کے گئے وہ اب آپ کے سامنے ہے. اور دوسری بات، اس کا اینڈ بینیفیشری کون ہے؟ یہ تمام تر سوال ہیں، کیونکہ ابھی عدالتی پروسیڈنگز میں نے دیکھی اور ابھی تو کچھ گواہان اور ان پہ جرا باقی ہے اور وہ اپنا پروسیجر چلے گا. لیکن جب 342 کی سٹیٹمنٹ ہوگی اور ڈیفنس کا ورژن آئے گا تو دیکھنے کی بات ہوگی کہ اس وقت یہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں. یہ جو 3-4 مسکیٹیئرز جنہوں نے مل جل کے 190 ملین پاؤنڈ کا دن دہاڑے ڈاکہ مارا ہے، اس کا حساب، اس کا جواب قوم اور عوام آپ سے لے گی. میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ جو شور و واویلا ڈالا جاتا ہے کہ ہمارے حقوق سلب کر دیے گئے، اور جو شور و واویلا ڈالا جاتا ہے، جو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے کہ ہمیں آئینی حق موجود نہیں ہے، ہمیں قانونی معاونت موجود نہیں ہے. آج میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کے آیا ہوں کہ وکلاء بھی موجود ہیں. آئین اور قانون کے مطابق تمام تر پروسیڈنگز کو انشور کیا جا رہا ہے اور بالخصوص ڈیو پروسیس اور آرٹیکل 10A کی جو رائٹس ہیں ان کی فل فلیج انشورمنٹ کی جا رہی ہے اس ٹرائل میں، اور دیگر باقی بھی جتنے بھی ٹرائل چلے ہیں ان میں بھی انشور کیا گیا. تو یہ عوام کو خدارہ جھوٹ بولنا بند کریں، آپ کو حساب دینا ہے. دن دہاڑے جو ڈکیتی، جو ڈاکہ مارا گیا، آپ کو عوام عدالت میں تو دینا ہی دینا ہے اس چیز کا جواب، لیکن آپ کو عوام کے سامنے بھی اس چیز کا جواب دینا ہوگا کہ جو آپ نے پاکستانی قوم، پاکستانی عوام کے پیسوں پہ جو ناحق ڈاکہ مارا، یہ پیسے کدھر گئے، یہ پیسے کہاں پہ ہیں اور یہ پیسے کس مد میں کس جگہ پہنچے ہیں، اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا. شکریہ. عقیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ جیل گئے، بانی پی ٹی آئی کو جو سہولیات دی گئی، جو وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کا آپ نے بتایا کہ اس کے برعکس سب کو سہولیات. بانی پی ٹی آئی کے اوپر تو فوکس ہے سب کا، لیکن جیل کے اندر 2000 تعداد ہے، گنجائش ہے، اس وقت 8000 قیدی ہیں. ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ان کے حقوق کون دے گا؟ وہاں پہ گرمی ہے، وہاں پہ صورتحال ہے، کیا اس حوالے سے بھی حکومت کرے گی؟ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور بالکل کہ کسی کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملنی چاہیے. اور جہاں تک بات B کلاس کی یا C کلاس کی ہے، وہ بھی اس میں کیونکہ پریزن رولز موجود ہیں اور اس کے علاوہ جیل مینول ہے اور اس کے مطابق ہی ان کو فیسلٹیز ملتی ہیں. لیکن آج یہ تو سہولیات دیکھی گئیں کہ کسی نے درخواست دی کہ مجھے ایئر کولر لگا دو کیونکہ دوسروں کے AC اترواتا تھا. اب ایئر کولر بھی لگ گیا ہے. ایئر کولر جنرلی اسپیکنگ تمام تر بیرکس میں ایئر کولر کی فیسلٹی اور سہولت موجود ہے گرمیوں کے مہینوں میں. یہ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے ورزش کی مشین دے دو، میرا کھانا بنا دو، مجھے لاتعداد لوگوں سے ملاقات کرنے دو جیل مینول اور جیل رولز کے مترادف، تو ایسا نہیں ہوگا. جس طرح آئین اور قانون کی پاسداری، جس کا پرچار آپ اپنے دور حکومت میں کرتے رہے اور پاکستان کو آپ ایک ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے ویلفیئر اسٹیٹ کا جو آپ دعویٰ کرتے رہے، انشاءاللہ ہماری حکومت اس چیز کو انشور کرے گی. اور انشاءاللہ جس طرح کے اقدامات ابھی ہم اٹھا رہے ہیں، پاکستان انشاءاللہ ضرور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. دوبارہ انشاءاللہ اس کی اکانومی ٹیک آف کرے گی اور انشاءاللہ ادھر سے ہی سفر شروع ہوگا اور ہم ویلفیئر اسٹیٹ بنیں گے. ایسی اطلاعات ہے کہ آپ نے جو آج دورہ کیا، اس کی غالباً آپ رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کریں گے، وفاقی حکومت میں پیش کریں گے. اس کو کائنڈلی تھوڑا کلیئر کریں. نہیں، اس پہ کیونکہ مجھے نہ تو کسی نے کہا کہ آپ جائیں، نہ ہی کسی عدالت کی طرف سے ڈائریکشن تھی. یہ اوپن کورٹ ہے. میں بحیثیت وکیل آیا ہوں اور بالخصوص کیونکہ اڈالہ یونین کاؤنسل، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ میرے حلقے کا حصہ ہے، اور ان اینی کیس ایز اے لائر میرے پہ یہ ذمہ داری ہے کہ تمام پرزنرز کے حقوق جو ہیں اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے.
کہیں کسی کی کوئی ہیومن رائٹ وائلیشنز تو نہیں ہو رہی, انسانی حقوق کی وائلیشنز تو نہیں ہو رہی, تو اس چیز کو انشور کیا. اگر ہاں مجھے کہا جائے گا کسی عدالت میں کہ یہ رپورٹ جمع کرائیں تو ڈیفینیٹلی میں یہ رپورٹ ضرور جمع کراؤں گا. سر کہا جا رہا ہے کہ 15 سے 16 کیسز ایسے ہیں جس کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا ہے, وہ بہت سلو ہے, ان کے اوپر ان کی جو کارروائی ہے وہ تیز نہیں. کون سے ایسے 15 سے 16 کیسز ہیں, مجھے بتائیں نا پلیز. صبح کی جو رپورٹ تھی اس میں انہوں نے جو صبح اعلان کیا اس میں انہوں نے کہا کہ 15 سے 16 کیسز ہیں. کسی اخباری رپورٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کوئی اعداد و شمار موجود ہیں تو مجھے پلیز بتائیں. ویلاگرز کے اوپر میں کیا آپ اس پہ کامنٹ کروں یا کیا تبصرہ کروں؟